دانیل پہلا باب، یاد ہے اس میں کیا واقعہ تھا؟ پہلے ہم ریویژن کر لیں گے، اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کو جہاں سے مٹا دو۔ دانیل پہلے باب میں تھا، کیا واقعہ ہم نے پڑھا تھا اور اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ ریویژن۔ بالکل صحیح ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو بابل کے ماحول کے اندر ڈھال لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل بھی ہم پر بڑا جو پریشر ہے وہ یہی ہے کہ یہ دنیا ہمیں اپنی صورت پر ڈھالنا چاہتی ہے۔ جیسے دنیا کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں یہ بھی ہم جیسے ہوں، لیکن کلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا۔ سو اس سے پہلے کہ آپ کچھ کر سکیں، سب سے پہلے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنے آپ کو نہ اس خوراک سے نہ اس مے سے ناپاک کروں گا جو بادشاہ کے دسترخوان سے آتی ہے۔ جب بندہ فیصلہ کرے، قدم اٹھائے، تو خدا بھی مدد کرتا ہے۔ خدا نے مدد کی۔ خوجہ سرا جو انچارج تھا اس کا دل نرم ہوا اور اس نے ان کو پرمیشن دے دی۔ رزلٹ کیا نکلا کہ 10 دن کے بعد جب چیک کیا گیا تو ان کی صحت بہتر تھی، اور 3 سال کی سیمنری کے بعد جب چیک ہوا تو ان میں زیادہ دانش اور حکمت تھی باقیوں کی نسبت، لیکن ان کو 10 درجے بہتر پایا۔ تو یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن گئے، یعنی ایڈوائزر کی جاب ان کو مل گئی، یا اپنے کام پر کھڑے ہو گئے۔ دوسرا باب، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ جب کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا تو لوگوں کو مارنے کا حکم بادشاہ نے دے دیا۔ دانیل گیا اریوک کے پاس، اور جو مقرر تھا اس بات پر، اسے کہا کہ مجھے اگر موقع دیا جائے تو میں بادشاہ کو خواب اور اس کا مطلب بتاؤں گا۔ ویسے دانیل نے کیسے یہ خواب جان لیا، کیسے اس کا مطلب اسے سمجھ آیا؟ دعائیہ میٹنگ کال کی۔ صدرک، میشک اور عبدالنجو اپنے ساتھیوں کو اس نے بلایا، دعا کرنے لگے، اور رات کو وہ راز دانیل پر کھل گیا۔ تو لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ آسمان کا ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے خواب کا مطلب بتانے سے پہلے جلال خداوند خدا کو دیا۔ ہم نے اس بات پر بھی غور کیا۔ پھر اس نے خواب کا مطلب بتایا۔ اس نے کہا یہ نہیں کہ مجھ میں باقیوں سے زیادہ حکمت ہے، اس لیے کہ آسمان کا ایک خدا ہے جس نے مجھ پر یہ بات ظاہر کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ مجسمہ اس نے دیکھا، سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ پیتل کا، پاؤں ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی، اور پاؤں لوہے اور مٹی کے مکس تھے۔ یہ آنے والی جو بادشاہیاں تھیں، کئی 100 سالوں تک یہ سلسلہ چلا۔ خدا نے فیوچر ہسٹری ایک طرح سے اپنے بندہ پر ظاہر کی، اور نبوکد نظر پر پہلے سب سے ظاہر کی، بعد میں دانیل پر بھی اس کو ظاہر کیا ڈیفرنٹ اینگل سے۔ نبوکد نظر ان کو ڈیفرنٹ میٹلز، دھاتوں کی صورت میں دیکھ رہا ہے، قیمتی دھاتیں، سونا، چاندی، پیتل، لوہا۔ دانیل انہی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں جانوروں کی صورت میں دیکھتا ہے، شیر، ریچھ، تیندوا، خونخوار ہولناک صورت کا جاندار۔ بادشاہیاں وہی ہیں۔ اس سے فرق سمجھ آتی ہے؟ خدا ان بادشاہیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، انسان اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان کرنا دانیل کی دلیری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسے بتانا کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، اس کا مطلب تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اور ان سر پھرے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی بات کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، لیکن دانیل کو خدا نے اتنی دلیری دی ہے، اتنی حکمت دانش دی ہے کہ اس نے سب کچھ بیان کیا۔ تیسرا چیپٹر، نبوکد نظر بادشاہ نے سونے کی ایک مورت بنوائی۔ یاد ہے جو پہلے اس نے دیکھا تھا اس میں ڈفرنٹ میٹلز ہیں، دھاتیں ہیں۔ اس نے مورت ساری سونے کی بنوا دی، اوپر سے لے کر انگلیوں تک
کہ اس کا مطلب ہے سونے کا اگر سر میں ہوں تو میں ہی ہوں سب کچھ، میری بادشاہی اب تک رہے گی۔ پھر بڑا لمبا چوڑا یہ مجسمہ تھا، کتنا لمبا، اونچا کتنا تھا؟ 60 ہاتھ اونچا، یعنی آلموسٹ 90 فیٹ، اور چوڑائی 6 ہاتھ یعنی تقریباً 9 فٹ یہ چوڑا ہے، اور 90 فٹ یہ اونچا مجسمہ ہے۔ سارے آفیشلز کو بلایا گیا کہ اس کی ڈیڈیکیشن پر حاضر ہوں، ساز بجائے جائیں، جب ساز بجیں تو سب لوگ گر کر اس کو سجدہ کریں، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ کس نے سٹینڈ لیا؟ صدرک، میثق اور عبدنجو۔ پہلے لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ یہ لوگ غیر ملک کے اندر ہیں، جنگی قیدی ہیں، لیکن اپنے ایمان کے لیے یہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے لیے یہ اس بک میں لیسن یہی ہے کہ جہاں ضرورت ہو ہم نے سٹینڈ لینا ہے۔ رسولوں نے بھی سٹینڈ لیا، انہیں حکم دیا کہ اب سے تم نے یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا تم ہی انصاف کرو، کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ ہم تمہاری نسبت خدا کی بات مانیں یا تمہاری بات مانیں؟ تمہاری بات کو زیادہ اہمیت نہیں ہم دے سکتے، خدا کی بات ماننا ہم پر واجب ہوگا۔ تو انہوں نے سٹینڈ جب لیا، پہلے انہوں نے کھانے پر سٹینڈ لیا تو خدا نے مدد کی، وہ بھی معجزہ ہے۔ اب سٹینڈ لیا تو خدا نے پھر مدد کی۔ ان کا ایمان تھا کہ ہمارا خدا اے نبوکدنضر ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، چونکہ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اس نے کہا ہمارا خدا چھڑا سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی چھڑائے تو بھی ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جو مجسمہ اس نے بنایا یہ اپنے معبود کا مجسمہ ہو، نبو کا یا بیل کا، واٹ ایور، جو بھی جن دیوتاؤں کی بھی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، چونکہ انہوں نے یہ لفظ کہے ہم تیرے معبودوں کی پرستش نہیں کریں گے۔ تو خدا مدد کرے۔ آپ چاہتے ہیں ہمیں اس دور کے اندر بھی خدا ایسے ہی معجزے دے جیسے دانیل کی بک میں ہم پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پاکیزگی کے بھی اس معیار کو مینٹین رکھنا ہوگا، جہاں ضرورت پڑے خدا کے لیے قدم بھی بڑھانا ہوگا اور سٹینڈ لینا ہوگا۔ ہمارا خدا ہمیں چھوڑ نہیں دے گا، جیسے وہ رسولوں کے ساتھ کام کرتا رہا، لکھا نا وہ نکل کر ہر جگہ منادی کرتے پھرے اور خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام کو ان معجزوں سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ خدا ہمارے بھی ساتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم نے صرف بائبل کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں ریلیٹ بھی کرنا ہے کہ میرے زندگی میں اس سے کیا لیسن ہے۔ دانیل کی بک سے جو لیسن مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہم ایک دیگر مذاہب کے درمیان آج کلیسیا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، ہم جہاں پر بھی ہوں ہمیں اپنے خدا کے آئین و قوانین کو بھلانا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم حقیقت میں ہیں کون، اور جب ہم خدا کے لیے کھڑے ہوں گے ایمان کے ساتھ سٹینڈ لیں گے تو اس نے دانیل پہلے باب میں بھی ان کی مدد کی، اور یہاں پھر تیسرے چیپٹر کے اندر پھر ان کی مدد کی، اور خدا نے معجزہ کیا۔ کیا معجزہ کیا؟ جو پھینکنے والے گئے تھے وہ جل گئے، لیکن یہ رسیوں سے باندھ کر گئے، تبدیلی ایک ہی آئی کہ رسیاں جل گئیں، باقی کچھ نہیں جلا، اب آزاد ہو گئے۔ پہلے بندھے ہوئے گئے، اب آزاد ہو گئے، اور ایک اور ہستی تھی جو ان کے ساتھ آگ کی بھٹی میں پھر رہی تھی، اور ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف اچھے حالات میں ساتھ ہوگا یا بھٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا؟ مشکل حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، آزمائشوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ اس لیے خداوند کہ ہم شکر گزار ہیں۔ یہاں معجزہ ہو گیا، اور بادشاہ نے آرڈر جاری کیا۔ ویسے خدا میں غیر ملک میں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا، ان کو اس نے استعمال کیا، اور بادشاہ مجبور ہو گیا، جوش میں اس نے لیٹر ایشو کر دیا کہ آج سے سب لوگ صدرک، میثق اور عبدنجو کے خدا کے بارے حضور
لرزاں ہوں، اس کا خوف مانے، جو ان کے خدا کو کوئی نامناسب بات کہے اس کا گھر گرا دیا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ ایسے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ خدا آج بھی یہ کر سکتا ہے، خدا آج بھی یہ کر سکتا ہے۔ چوتھے باب میں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چوتھا باب نبوکد نظر کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا میں اپنے قصر میں کامران تھا، میں نے خواب دیکھا، اور دانیل نے اس کا مطلب اس کو بتایا۔ اس نے کہا درخت جو تو نے دیکھا وہ تو ہے، یہ درخت کاٹ دیا گیا، تجھ پر 7 سال گزریں گے، اور جب تجھے سمجھ آئے گی نا کہ اقتدار خدا کی طرف سے ملتا ہے، یہ عہدے، یہ سرفرازی، یہ برکتیں ایسی نہیں مل گئی، خدا دیتا ہے، تو پھر وہ جاہو جلال تجھ پہ پھر لوٹ آئے گا۔ اور نبوکد نظر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ ایک دن وہ چھت پر ٹہل رہا تھا، بڑے فخر سے اس نے بات کی، اس نے کہا کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے تعمیر کیا؟ خدا مغروری کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے پر فروتنوں کو توفیق دیتا ہے۔ ہلاکت سے پہلے تکبر ہے، اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے۔ تو اب بڑا نہیں اپنے آپ کو سمجھنا، حلیمی اور فروتنی کو ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے لیے لیسن ہے۔ 5واں باب ہم نے دیکھا، بیلتشظر بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی، اور دعوت میں سے مسرور ہو کر اپنے سارے عہدے داران اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس نے حکم دیا کہ وہ سونے چاندی کے برتن لائے جائیں جو میرا باپ نبوکد نظر یروشلم سے لے کر آیا تھا، ہیکل کے برتن۔ اسے اور کوئی برتن ہی نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے گھر میں اور کوئی برتن نہیں تھے؟ بادشاہ ہے، اور بھی کئی برتن ہیں، لیکن اس کے اندر مجھے لگتا ہے یہ سوچ ہے کہ خدا کے گھر کے برتنوں کی توہین کی جائے، ان میں پی جائے۔ جب یہ کیا تو دیوار پر ہاتھ لکھا ظاہر ہو گیا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لکھا کیا گیا ہے۔ جیسے خدا نے پچھلے چیپٹر میں لکھا نا، اس بادشاہ کی آنکھیں کھولیں اور اسے وہ الہ زادہ نظر آیا۔ یہاں پر جو ہاتھ لکھ رہا تھا وہ بادشاہ کو نظر آیا، کسی اور کو نہیں نظر آیا، اور لفظ وہاں لکھے ہوئے ہیں، لفظ سارے پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی کو مطلب نہیں سمجھ آ رہا۔ دانیل کو بلایا گیا، اس نے وہ مطلب پڑھا، اس نے کہا تو تولا گیا اور کم نکلا، خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، اور تیری مملکت مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ کلام پورا ہوتا ہے، بہت بڑی بات یہاں لکھی ہے۔ اسی رات ادھر کلام ہوا، اسی رات بابل فتح ہو گیا۔ دارا مادی نے 62 سال کی عمر میں اس کی سلطنت کو اوور تھرو کر دیا۔ شاہ فارس خورس کا یہ مل کر یہ کر رہے تھے، مادیوں اور فارسیوں کی یہ جوائنٹ وینچر تھا، جوائنٹ سلطنت تھی۔ اوکے، یہ تھی دوہرائی۔ ویسے یہ آج ہم نے جلدی کر لی، پچھلی دفعہ تو 2 کلاسیں، بلکہ 2 گھنٹے لگے۔ ریویژن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو یاد کروا دیا جائے کہ کیا کیا ہم نے پڑھا۔ آج 6واں چیپٹر ہے۔ دارا بادشاہ کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے، ایسے جیسے 120 وزیر اعلیٰ بنا دیے ہیں مختلف صوبوں کے۔ اس کی مملکت عالمگیر مملکت ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ 120 ملک تو ہوں گے، ہر ملک کا سربراہ ہے، تو ان کو ناظم کا لفظ یہاں دے دیا گیا ہے۔ ان ناظموں کے اوپر اس نے 3 اور عہدے داران بنا دیے جن کو وزیروں کا نام دیا گیا۔ اس کے اوپر 3 وزیر مقرر کر دیے۔ اب یہ جو 120 وزیر اعلیٰ ہیں جو ناظم ہیں، یہ کن کو حساب دیا کریں گے؟ وزیروں کو۔ اب ان وزیروں میں سے ایک وزیر زیادہ خدا کا بندہ ہے، وہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ چلتا ہے، اس کو بادشاہ نے چاہا، اس پر لفظ پر غور کریں،
3 وزیر ہوں، ایک دانیل، تاکہ ناظم اس کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ آگے لکھے چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ چاہا، ابھی ٹھہرایا نہیں، ابھی بادشاہ چاہ رہا ہے کہ اس کو میں بنا دوں۔ تو باقیوں کو یہ بات پسند آئی، باقی خوش ہوئے کہ چلو دانیل کی پروموشن ہونے لگی ہے، باقی حسد میں آ گئے۔ یہاں حسد کا لیسن ہے۔ حسد میں آ کر انہوں نے کہا کہ یار اس میں کوئی چیز ڈھونڈیں، اس پر کوئی الزام لگانے کا بہانہ مل جائے تاکہ یہ قصوروار ثابت ہو۔ بتیرا دیکھتے رہے کہ اتنے پیسے آئے ہیں، آگے اس نے جمع کتنے کروائے ہیں، رسیدیں چیک کی ہوں گی، چیک کیا ہوگا جیسے نیب والے چیک کرتے ہیں، لیکن کسی معاملے میں وہ اس پر کوئی قصور ثابت نہ کر سکے۔ کیسی بات ہے ویسے؟ اتنا یہ فیئر ہے، اتنا یہ دیانتدار ہے، اتنا یہ درست طریقے سے کام کرتا ہے کہ دشمن چاہ کر بھی اس پہ کوئی ویک پوائنٹ تلاش نہیں کر سکے۔ ویسے کیسی گواہی ہے، ٹیسٹمنی کیسی ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں مائنیوٹلی، ویسے جو لوگ ہمارے زیادہ قریب ہو کر دیکھیں گے انہیں کوئی نہ کوئی ہمارے نیگیٹو پوائنٹ نظر آ جائیں گے۔ اب میرے نزدیک آئیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو کمزوری مل جائے گی کہ یہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، یہ بندہ فراڈ بھی کرتا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے کر، کوئی آپ کو پرابلم نظر آ سکتے ہیں۔ تو دانیل کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ کیسی گواہی ہے! کاش ہم میں سے سب کی ایسی گواہی ہو کہ لوگ ہمارے قریب سے ہمیں دیکھیں یا دور سے دیکھیں، دن رات ہمارے۔ ویسے جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی شے چھپی نہیں ہوتی۔ گھر تو نہیں نا آپ بناوٹی بن سکتے، گھر میں تو آپ کی ریئلٹی ہے جو آپ کے گھر والوں کو نظر آتی ہے۔ تو آپ کے ویک پوائنٹ سننے ہوں تو آپ کے گھر والوں سے بندہ کلوز ہو کر سن لے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بندہ ہے کیسا۔ کیونکہ باہر تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ جب بڑے اچھے نائس بن جائیں، لیکن گھر میں تو آپ کی اصلیت سامنے آئے گی، یہ جو آپ کے کلوز ہیں۔ اینی وے، یہ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی معاملے میں قابو نہیں آتا، تو انہوں نے کہا خدا کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا فرق کو مانتا ہے، ہمارے دیوتاؤں کی تو یہ پرواہ ہی نہیں کرتا۔ انہیں میرے خیال میں پتا تھا کہ دانیل دعا کرنے والا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک حکم جاری کر دے کہ 30 دن تک کوئی دعا نہیں کرے گا کسی کے سامنے، صرف کوئی فریاد کرنی ہے تو تیرے سامنے کرے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ذرا یہ کر کے جو ایسا آئین بنا سائن کر جو لا تبدیل ہو، مادیوں اور فارسیوں کے آئین لا تبدیل ہوتے ہیں، تیرا بھی آئین بدلے نہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب بادشاہ کو نہیں پتا یہ سازش کیا کر رہے ہیں پیچھے سے۔ جب نوشتے پر دستخط ہو گئے کہ 30 دن تک کوئی بادشاہ کے سوا کسی اور کے آگے درخواست کرے، کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے تو وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، اور اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر، اس نوشتے پر دستخط کر کے تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اس پر اس نے دستخط کر دیا۔ 10ویں آیت، جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا۔ ویسے دانیل کو پتا تھا کہ سائن ہو گئے، حکم جاری ہو گیا، پتا تھا، اسے پتا ہے۔ گھر میں آیا، اس نے دعا بند کر دی؟ نو، اسی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا، اور دشمن واچ کر رہے تھے۔ اس نے ویسے دروازہ یروشلم کی طرف کیوں کھولا ہوا تھا، کھڑکی کا؟ کیوں؟ اسے سلیمان کی وہ بات یاد تھی جب اس نے دعا کی، جب ہیکل کی ڈیڈیکیشن ہوئی نا، تو سلیمان دعا کر رہا، خداوند اگر یہ لوگ گناہ کریں تیرے لوگ، اور تو ان کو مختلف ملکوں میں بکھیر دے، پراگندہ ہو جائیں،
اگر وہ وہاں سے اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو تو ان کی دعا سننا اور ان کو بحال کر دینا. اسے یہ الفاظ یاد ہیں. ویسے دانیل بائبل کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اسے یاد بھی رکھتا ہے. اسے کھڑکی یروشلم کی طرف کھولی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چھپ کر دعا نہیں کر رہا تھا، جو حسب معمول، آج نہیں دعا شروع کی، معمول تھا اس کا، حسب معمول. ہمارا بھی معمول ہے، ہمارا معمول ہونا چاہیے، اچھی عادتیں تو ہونی چاہیے. اس کا یہ معمول تھا. ویسے بائبل میں لکھا نا حسب دستور، دستور کے مطابق وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور اس نے وہ مقام نکالا جہاں پر لکھا، لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. دستور خداوند یسوع کا بھی دستور تھا کہ وہ چرچ جایا کرتا تھا، ہیکل کو سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتا تھا. ہمارا بھی دستور ہے، ہمارے بھی معمول ہیں. یہ حسب معمول دن میں 3 دفعہ دعا کرتا رہا. مجھے لگتا ہے اس نے زبور کی کتاب پڑھی ہے، 55 زبور میں لکھا میں صبح دوپہر شام کو فریاد گزرانوں گا. یہ 3 دفعہ دعا کر رہا ہے. تو جب لوگ اس کے دشمن اس کو واچ کر رہے تھے، جو سازشی عناصر واچ کر رہے ہیں، تو وہ بادشاہ کے سامنے گئے. انہوں نے کہا بادشاہ تو نے حکم نہیں جاری کیا کہ 30 روز تک کوئی تیرے سوا کسی کے سامنے درخواست کرے تو وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے. بادشاہ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہے. اس نے کہا دانیل، یہ جو بادشاہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نا، یہ نہیں کہا وہ 3 وزیروں میں سے ہے. اسے کہا جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے. اس کا مطلب یہ فرق چیز ہے. یہ تو یہوہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو قیدیوں میں سے ہے. نہ تیری پرواہ کرتا ہے، نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا. رنجیدہ اس بات سے ہوا کہ ان لوگوں نے سازش کر کے مجھ سے دستخط کروائے ہیں، یہ دانیل کو مروانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ رنجیدہ ہوا ہے. اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا. اب لگتا ہے بادشاہ بھی مجبور ہو گیا، کیونکہ جو قانون اس نے خود بنایا ہے اب کیسے اس کی نفی کرے. اندر سے وہ اسے چھڑانا چاہتا ہے لیکن کوشش کرتا رہا، چھڑا نہیں سکا. وہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بادشاہ سمجھ لے، مادیوں اور فارسیوں کے آئین یوں ہے کہ جو بادشاہ قانون مقرر کرے وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ انچینجبل ہے. تو وہ مجبور ہو گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا دانیل کو لائے اور اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا. لیکن بادشاہ نے دانیل کو جاتے ہوئے ایک بات کی، اس نے کہا دانیل 16 ہے، اے دانیل تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. ویسے بادشاہ کو بھی پتا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہے. اس نے کہا تیرا خدا جس کی تو عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا، تو وفادار ہے. اور پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا. بادشاہ نے اپنی مور، امیروں کی مور اس پر لگا دی. بادشاہ اپنے گھر میں گیا، ساری رات فاقہ کیا. ویسے اکثر تو پارٹیاں ہوتی ہیں نا بادشاہ کے محلوں میں، موسیقی بجائی جاتی ہے، ساز بجائے جاتے ہیں، لیکن آج بادشاہ کا دل نہیں چاہ رہا کہ کچھ بھی کھائے. موسیقی 18 آیت میں لکھا ہے موسیقی کے ساز اس کے سامنے لائے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی. نہ ساز، نہ کھانا، نہ نیند. ساری رات بادشاہ جاگتا پڑا ہوا ہے، پریشان ہے. دانیل کے بارے میں فکر مند ہے کہ انہوں نے سازش کے تحت حسد میں آ کر کہ میں اس کو سرفراز کرنے لگا تھا، انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا، ایسے لگتا ہے یہ سورج لائٹ ہونے کا انتظار کر رہا ہے. صبح اٹھا، اس کی شیروں کی ماند پر پہنچا، افسوسناک آواز سے دانیل کو پکارا
اور کہا ہے دانیل زندہ خدا کے بندے. ویسے یہ کیسا ٹائٹل ہے, خدا کا بندہ. دانیل تو زندہ خدا کا بندہ ہے. اس کا مطلب یہ جان گیا تھا دانیل کے ذریعے سے کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے. زندہ خدا کے بندے, جس تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے. تب دانیل نے بادشاہ سے کہا ہے بادشاہ اب تک جیتا رہے, میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا, کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. اور تیرے حضور بھی ہے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی, میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ دانیل کو مان سے نکالیں. اسے نکالا گیا اور اس نے دیکھا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا. جیسے ان صدر قمیص عبدالنجو کو چیک کیا گیا نا, مجھے لگتا ہے اس کو بھی چیک کیا. دانت شانت تو نہیں مارے, زخمی تو نہیں ہے, لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا. اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے. اب آج کل بھی لا ہے, جو کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ درج کروائے, جو اس کی سزا ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کو وہ سزا ملتی ہے, اس کے اگینسٹ بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اس کے بھی ایسا ہی ہوا. اس نے کہا اس کو تو خدا نے بچا لیا, اوکے اب جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو لایا جائے, بیوی بچوں سمیت لایا جائے, دیکھیں ان کا کیا حال ہوا. تو لکھا ہے ان شخصوں کو لائے, ان کے بچوں بیویوں سمیت, ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا. شیر ان پر غالب آئے اور اس سے پیشتر کے ماند کی تہ تک پہنچے. شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں. خدا معجزے کرتا ہے. دانیل کی کتاب معجزوں سے بھری بک ہے. یہ میرے خیال میں انسپائرنگ بک ہے. اگر خدا کے لیے ہم قائم رہیں, اس کے احکامات کے لیے سٹینڈ لیں, تو ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا. 25ویں آیت, اس معجزے کا رزلٹ دیکھیں. تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا. اس نے بھی خط لکھ دیا. کیا خط لکھا؟ تمہاری سلامتی افزوں ہو. میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں, کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے, اور اس کی سلطنت لازوال ہے, اور اس کی مملکت اب تک رہے گی. بابل کی مملکت ختم ہو گئی. دارا کو احساس ہے میری بھی مملکت جاتی رہے گی, لیکن آسمان کا ایک خدا ہے جس کی مملکت ابدی ہے. ویسے کیسے خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ ایک بے دین بادشاہ جو غیر قوم اقوام سے تعلق رکھتا ہے, خدا کے بارے میں یہ الفاظ ذکر ہے, کہہ رہا ہے کہ اس کی سلطنت لازوال ہے, اس کی مملکت اب تک رہے گی, وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے, اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائبات دکھاتا ہے. اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے. پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا. یہ بندہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. بادشاہیاں بدل رہی ہیں. نبوکد نظر اور وہ لوگ کتنے سالوں تک بادشاہی کرتے رہے, اب وہ تختہ الٹ گیا, بادشاہی بابل کی ختم ہو گئی. اب مادیوں اور فارسیوں کا دور شروع ہو گیا. دوسری مملکت وہ جو چاندی کے سینہ اور بازو ظاہر کر رہے تھے, لیکن دانیل بابل کی بادشاہی تھی, اس وقت بھی سرفراز تھا, اور اب مادیوں اور فارسیوں کی بادشاہی ہے, تو اس دور میں بھی کامیاب. آپ جانتے ہیں کامیابی کا راز کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وفادار رہنا. خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے, خدا آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا, اور ہمیشہ کی زندگی بھی. صرف یہاں پر ہی نہیں, خدا معجزے بھی کرے گا, خدا اپنے نام کو جلال دے گا, اور بڑے بڑے کام ہمارے وسیلہ سے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اوکے, چھٹا باب کیا تھا؟ چھٹے باب میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دعا نہ کرنے کا حکم جاری ہوا, لیکن دانیل نے دعا سٹاپ نہیں کی. ویسے ابلیس آج بھی ہماری دعا سٹاپ کرنا چاہتا ہے. آج بھی وہ جانتا ہے دعا ہے جن کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے.
اگر یہ دعا گو ہیں تو خدا ان کی آواز سنتا ہے اور خدا ان سے کلام کرتا ہے. یہ چیز ابلیس سٹاپ کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر ہم قائم رہیں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا. آئیے، جیسے اس وقت کوشش ہوئی کہ دعا رک جائے، ابلیس آج بھی دعا روکنے کی کوشش کرے گا. ہم نے ان سے یہ دانیل جیسے خدا کے بندہ سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ دعا ہم نے کرنی ہے. رکاوٹیں آئیں گی. کئی دفعہ دعا کا ٹائم ہو، کوئی مہمان بیل آ جاتا ہے. دعا کا ٹائم ہو، کوئی ڈرامہ بڑا پاپولر لگ جاتا ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ کر ڈرامہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. دعا کا ٹائم ہے تو کوئی اور مصروفیت نکل سکتی ہے، پتہ نہیں کوئی میچ آ جائے، آپ میچ دیکھنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں جو وٹ ایور جو بھی وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے حربہ استعمال کرے، وہ کر سکتا ہے. اگر اس وقت اس نے دعا روکنے کی کوشش کی، وہ آج بھی دعا روکنے کی کوشش کرے گا. تو آئیے ارادہ کر لیں، جیسے دانیل اور صدرک اور میشک اور عبدالنجو نے ارادہ کر لیا تھا، ہم نے بھی ارادہ کرنا. یہ دانیل کی بک پتہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے حزقیل چیپٹر بائی چیپٹر نہیں پڑھا. یہ مجھے بڑی زبردست بک لگتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. جیسے ہم ماحول میں ہیں، ایسے ہی یہ بھی فرق ماحول کے اندر تھے، فرق ملک کے اندر تھے. بیچارے قیدی ہیں، جنگی قیدی ہیں نا، یروشلم سے اسیر کر کے ان کو لایا گیا، لیکن خدا ان کے ساتھ اس ملک میں جنگی قیدیوں کے درمیان بھی معجزے کر کے اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے. خداوند اس ملک کے اندر جب تو نے ہمیں رکھا ہے، اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے پورا کر اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. اوکے، اگلا چیپٹر 7واں باب. 7ویں باب میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ دارا مادی کا دور اب آ گیا ہے، بیلشزر کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں. اس کا مطلب ہے جو پیچھے ہم نے چیپٹر پڑھا نا 6واں باب، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. لکھا اب جا رہا ہے لیکن ہے یہ بابل کے دور کی بات ہے. شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. دوسری آیت، دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں. سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. تو یہ جو ہے، کتنے حیوان نکلے ہیں؟ 4 حیوان نکلے ہیں سمندر سے. سمندر دنیا کو، نیشنز کو، قوموں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایک دوسرے سے مختلف تھے. پہلا حیوان کون سا ہے؟ شیر ببر. لیکن یہ شیر ببر عجیب قسم کا ہے، اس کے بازو بھی ہیں عقاب کی طرح. شیر ببر ہے لیکن عقاب کیسے؟ 2 پر ہیں جو اس کی سٹرینگتھ اور اڑنے کو، طاقت کو ظاہر کرتے ہیں. اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا. جب پر اکھاڑ دیے جائے کسی بھی جاندار کے تو وہ اڑنے کے لائق نہیں رہتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا. اسے اٹھا لیا گیا اور وہ آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا. اب یہ پھر پہلے شیر ببر ہے تو شیر ببر ہی، اس کے بازو اکھاڑ دیے گئے. اب یہ 2 پاؤں پر، جیسے آدمی نہیں کھڑا ہوتا، آپ نے دیکھا ہے جیسے ریچھ 2 پاؤں پر ایسے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کھڑا ہو گیا 2 پاؤں پر، اور اسے آدمی کا دل دیا گیا. آدمی کا دل اس کو دیا گیا. اوکے، دوسرا حیوان ریچھ کی مانے. دوسرا حیوان ریچھ کی طرح کا ہے. ریچھ، لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل اس نے بیان کی ہے کہ وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، یعنی اس کا جو جھکاؤ ہے وہ ایک طرف ہے. ایک طرف یہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے منہ میں اور دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں ہیں. یہ ایک طرف کو کھڑا ہوا ہے
3 پسلیاں اس کے دانتوں کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا. بائبل کھول لیں، ہم ساتھ ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. 6 آیت. پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا. یہ تیسرا حیوان آ گیا. یہ کس کی طرح کا ہے؟ تیندوے کی طرح کا ہے. یہ ریچھ کی طرح ہے، یہ تیندوے کی طرح ہے. لیکن اس کے جس کی کمر پر پرندے کے سے 4 بازو تھے. 4 بازو، جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، اس کے 4 پر ہیں، 4 بازو ہیں پرندے کی طرح. اور اسے حیوان کے 4 سر بھی ہیں. اور سلطنت اسے دی گئی. پھر میں نے رات کو رویا، میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک. ہیبت ناک، ہولناک اور ہیبت ناک، اور نہایت زبردست ہے. اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے. اور لوہے کے اگر دانت ہوں تو کوئی شاید مشکل ہوگی اس کے لیے چبانا. ہمارے لوہے کے نہیں ہے، ویسے ہڈی ہے تو ہم بھی ہر شے کھا جاتے ہیں. تو اس کے لوہے کے دانت ہوں گے، وہ تو ہر شے رگڑتا جائے گا تو نکل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے کرتا. جو باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا. اس کے 10 سینگ ہیں. کتنے سینگ ہیں اس کے؟ 10. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا. چھوٹا سینگ. یہ 10 سینگ ہیں اس کے، وہ دیکھ رہا ہے. اور ان 10 کے بیچ درمیان سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا جو باقیوں سے چھوٹا تھا. اور آگے لکھا ہوا ہے جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. تو اس نے کیا یہ، جب یہ چھوٹا سینگ نکلا تو 3 سینگ اس نے جڑ سے اکھاڑ دیے. اس کا مطلب باقی 7 رہ گئے اور 8واں یہ ہو گیا. 3 سینگ اس نے جڑ سے اکھاڑ دیے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں. یہ ہے ویسے بندہ ہی، انسانی آنکھیں ہیں اور ایک اس کا منہ ہے. 2 چیزیں بڑی پرامیننٹ ہیں. اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. منہ جو ہے یہ اسپیشلی بڑے بول بولتا ہے، مغروری ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے. یہ بندہ ہے مغرور. اب دانیل دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا ہے. کیا اس نے دیکھا؟ سمندر پر 4 ہوائیں چلیں. 4 ہوائیں جب چلیں تو سمندر میں سے 4 حیوان نکلے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے. پہلا حیوان شیر ببر کی طرح، دوسرا ریچھ کی طرح، تیسرا تیندوے کی طرح. چوتھے کو اس کی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ میں اس کی طرح اسے قرار دوں. سو اس نے سمپلی لکھ دیا یہ ہولناک، ہیبت ناک اور زبردست ہے. اس کو کسی طرح کا جاندار اس نے نہیں کہا. اب ان کی ڈیٹیل وہ دیکھ رہا ہے، تفصیل اس نے تھوڑی تھوڑی ان کی بیان کی ہے کہ شیر ببر کے عقاب کیسے بازو ہیں، آدمی کا دل ہے، یہ ایک طرف وہ کھڑا ہوا ہے، اس کی 3 پسلیاں اس کے منہ میں ہیں. تیندوے کے 4 بازو ہیں، 4 سر ہیں. اور چوتھا جو حیوان ہے اس کے 10 سینگ ہیں. 10 کے درمیان ایک چھوٹا سینگ نکلتا ہے جس کے آگے 3 سینگ گر جاتے ہیں. اور اس چھوٹے سینگ کو انسان کی طرح کی آنکھیں دی گئیں اور منہ اس کو دیا گیا کفر بکنے والا، بڑے بول، مغروری کی بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے اس کو منہ دیا گیا. اوکے. 9ویں آیت.
میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اب تخت کس کا تخت ہے؟ خدا کا تخت۔ قدیم الایام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ خدا ہے۔ اینشینٹ آف دا ڈیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اینشینٹ آف دا ڈیز، قدیم الایام۔ بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھا ہے، اس کا لباس برف کا سا سفید ہے، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند، اس کے تخت آگ کے شعلہ کی مانند، اور اس کے پہیے جلتی آگ کے مانند تھے۔ یہ خداوند یسوع کا ڈسکرپشن نہیں ہے؟ حزقیل کو جب خدا کا تخت اور وہ نظر آتا، پہیے کے اندر پہیے اور آگ ہے اور ایک ہستی ہے جو تخت کے اوپر بیٹھی ہے، یہ خدا کا جلال اور خدا کا تخت ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خدا کا تخت ہے۔ اوکے، اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے خدا کے تخت کے سامنے سے ایک دریا بلور کی طرح نکل رہا ہے، جس کے ادھر اور ادھر زندگی کے درخت ہیں آر پار، جس سے قوموں کو شفا ملتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایسا ہی سین نظر آتا ہے۔ ویسے یہ یاد رکھنا ہے، دانیل کی کتاب پرانے عہد نامے میں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر مکاشفہ کی کتاب ملتی جلتی بہت ساری باتیں آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے خدا کا جو جلال یہ دیکھ رہا ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اوکے، آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ یہ کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دانیل بھی یہی کہہ رہا ہے، لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، کروڑوں کی صورت تعداد میں فرشتگان موجود ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ 5واں باب پڑھیں تو 11 آیت، اور جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا۔ فرشتے کتنے ہیں؟ لاکھوں، کروڑوں، تھاؤزنڈز آف تھاؤزنڈز فرشتگان ہیں۔ ویسے یاد رکھیں، اتنے فرشتے ہیں جو ہماری حمایت کے لیے خدا کی حضوری میں موجود ہیں۔ خدا ان کو بھیجتا ہے۔ دانیل کو جب شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا تو دانیل نے کیا کہا؟ خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو مکاشفہ 5ویں باب میں ملتا ہے کہ یہ جو لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار اس کے سامنے کھڑے تھے، یہ کون ہیں؟ یہ سمجھ آئیے کون ہے؟ خدا کے فرشتے۔ آگے لکھا ہوا ہے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ ججمنٹ، کون ججمنٹ کرے گا؟ خدا۔ اور کتابیں کھلی، یہ اینڈ ٹائم کی بات نہیں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، کتاب حیات، اور جیسا ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا مردوں کا انصاف کیا گیا۔ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا نہ ملا، وہ آگ اور گند کی جھیل میں ڈالا گیا۔ دانیل مختصراً لکھتا ہے کتابیں کھولی گئی، مکاشفہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کتابیں کھولنے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں وہ لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار کا ذکر کرتا ہے، مکاشفہ اس کو اور تھوڑا ایکسپلین کرتا ہے کہ ہمیں زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو کھڑے ہیں یہ کون ہیں۔ 11 آیت، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا۔ گھمنڈ خدا پسند کرتا ہے؟ نو، اس کو مار دیا گیا، یہ ختم ہوا اپنے گھمنڈ کی باتوں کی وجہ سے۔ یاد ہے نبوکدنضر بادشاہ حیوان کیوں بن گیا؟ گھمنڈ کی باتوں کی وجہ سے۔ پھر اسے جب احساس ہوا کہ خدا ہے جو بادشاہی دیتا ہے تو پھر اس کا روب داب بحال ہوا۔ یہی بات ہے یہاں پر لکھا ہے، اسے آدمی کا دل دیا گیا، پھر واپس، یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اوکے، تو اس کے گھمنڈ کی باتوں کی وجہ سے یہ
حیوان مارا گیا، اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا۔ باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ سلطنت لے لی گئی لیکن قومیں چلتی رہی۔ بابل کی بادشاہی لے لی گئی لیکن بابل بادشاہت ملک اور نیشن کے تو چلتا رہا۔ مادیوں اور فارسیوں کی سلطنت وہ پاور نہیں رہی، سپر پاور نہ رہے، لیکن بادشاہت نیشن تو آج تک قائم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یونان کی سلطنت لے لی گئی، یہ جو تہندوہ ہے، لیکن قومیں وہ زندہ رہیں، ایک دور اور زمانے تک وہ چلتے رہے۔ اوکے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدمزاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، اور اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لوگ تو اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ لکھا وہ داؤد کے تخت پر اب سے اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ آدم ذات تھا جو اس نے دیکھا کہ وہ آیا اور اسے تخت دیا گیا۔ خداوند یسوع کی ٹائپ ہے، پکچر ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا، 15 آیت میں لکھا ہے، مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی، میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کیا جو نزدیک کھڑے تھے۔ میں ان میں سے ایک کے پاس گیا اور اس سے ان باتوں کی حقیقت دریافت کی۔ بس اس نے مجھے بتایا اور ان باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ ویسے جب سمجھ نہ آئے تو دعا کرنی چاہیے۔ دانیل کو بھی نہیں سمجھے، وہ گیا پریشان ہوا، اس نے کہا خداوند اس کا مطلب مجھے سمجھا دے۔ کئی دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر دانیل کو نہیں سمجھ آ رہی تھی تو ہمیں نہ آئے تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ ہمیں اس بات میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو تو غلط تکے مارنے کے بجائے بہتر ہے بتا دے مجھے نہیں اس کا پتہ۔ That's it۔ اس میں کوئی ہم چھوٹے نہیں بن جاتے۔ اینی وے، اس نے ان کی حقیقت دریافت کی۔ 17 آیت، یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں۔ اب یہ 4 حیوان ہم نے لکھے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہے 4 بادشاہ جو آنے والے ہیں۔ یہ خواب وہی ہے جو نبوکد نظر کو خدا نے دکھایا کہ 4 سپر پاورز بادشاہیاں آئیں گی۔ وہ نبوکد نظر کو دکھایا، یہ دانیل دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کو دھاتوں، قیمتی دھاتوں کی صورت میں دیکھتا ہے، دانیل ان کو حیوانوں کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ اب جو میں بھی بات کر رہا تھا، سمجھ آئی میرا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ تو 4 بادشاہ یا بادشاہیاں، چونکہ بابل میں 1 سے زائد بادشاہ ہوئے۔ نبوکد نظر کا بیٹا بادشاہ ہوا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ ہوا، نبوزردان تھا، اور پھر بیلتشازر تھا، مختلف لوگ بادشاہ ہوئے، بیلتشازر تھا۔ اینی وے، اسی طرح یہ جو بادشاہ مادیوں اور فارسیوں کے، اس میں خورس بادشاہ ہوا، اخشویرس بادشاہ ہوا، ارتخشستہ بادشاہ ہوا، مختلف ہوئے۔ تو یہ 4 بادشاہ نہیں ہیں، خالی 4 بادشاہیاں ہیں، ٹھیک ہے، کنگڈمز۔ اوکے، 17 آیت میں کہ لکھا ہے یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ یا بادشاہیاں ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور اب تک، ہاں عبدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے یہ 4 حیوانوں کو دکھانے کے بعد اس نے تخت دیکھے اور قدیم الایام بیٹھ گیا اور انصاف ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب سلطنت ابدی سلطنت خداوند خدا کی ہے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو پولس کہتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اب مکاشفہ پھر یہاں پر تھوڑا کلیئر ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے تخت دیکھا اور اس کے چاروں طرف اس نے 24 تخت اور دیکھے جو بزرگ ان پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کلیسیا ہے، مسیح کے ساتھ بادشاہی میں شامل ہے۔ کلیئر ہے؟ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم میں بعض ایسے جو اسرائیل کے 12 تختوں پر بیٹھ کر اسے انصاف کریں گے، ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اس کا مطلب بادشاہی میں کلیسیا مسیح کے ساتھ شامل ہوگی۔ بڑا کلیئر ہے۔ حق تعالیٰ کے لوگ مملکت بادشاہی لے لیں گے۔ اوکے، عبدالآباد اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ خدا کی سلطنت ابدی ہے، یہ فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، خدا کی بادشاہت ابدی ہے۔
وہ قائم رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. وہ داؤد کے تخت پر اب سے ابدالآباد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ. ویسے ہم شکر گزار ہوں گے کہ خدا ہمیں ایسی بادشاہی دینے والا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. ہماری امید تو کامل امید ہے، ہوپ ہماری بہت بڑی ہوپ ہے. اوکے، 19ویں آیت. تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں. یہ جو چوتھا حیوان تھا نا، یہ اسے زیادہ پریشان کر رہا تھا، یہ زیادہ فوکس تھا. اس نے کہا چوتھا حیوان یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ پہلا حیوان جو تھا شیر ببر، یہ بابل ہے، نبوکدنضر ہے اسپیشلی. عقاب کے سے بازو دیے گئے، طاقت دی گئی، پھر بازو اکھاڑ دیے گئے. آپ کو پتا بادشاہی کا اختیار اسے لے لیا گیا، جانور بن گیا. پھر جب اسے سمجھ آئی تو پھر اسے آدمی کا دل دیا گیا، لکھا تو اسے حیوان کا دل دیا گیا، تو پھر اسے آدمی کا دل. یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے. اوکے، دوسرا حیوان ریچھ کی طرح کا تھا، یہ ایک طرف وہ کھڑا ہوا، اس کا مطلب اس کی ایک سائڈ زیادہ پاورفل ہے. اور یہ ہے بھی حقیقت، خورز جو فارسی پرشین تھے وہ سٹرانگر ایلیمنٹ تھا، مادی جو تھے وہ تھوڑے ویک تھے، لیکن تھے مل کر بادشاہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے منہ میں 3 پسلیاں تھیں. بہت سے علماء یہ سوچتے ہیں کہ یہ 3 جنگیں ہیں جو مین مادیوں اور فارسیوں نے لڑی. ایک تو انہوں نے بابل کو فتح کیا، ایک مصر کو فتح کیا، پھر اور ایک ملک ہے جس کو انہوں نے فتح کیا. اوکے، تیندوے کی طرح کے 4 یہ جو جانور ہے، لکھا ہے اس کے 4 بازو اور 4 سر تھے. ہیڈ جو ہے یہ سربراہ کو ظاہر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے تیندوا بڑا تیز جلنے والا ہوتا ہے، اور یہ یونان کی سلطنت، پہلی بابل، دوسرا مادی اور فارس، تیسری کون سی تھی؟ یونان. اس کا پہلا بادشاہ تھا سکندر اعظم. اتنی نوجوانی کی عمر میں، میرا 32 ایئرز اولڈ تھا جب اس نے دنیا کو فتح کر لیا. مر گیا 32-33 سال کی عمر میں. تو یہ اس کے مرنے کے بعد اس کی حکومت 4 اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی. 4 جرنیل، یہ پڑھا ہے نا ہم نے آلریڈی، میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ 4 بازو اور 4 سر ہیں. اب دانیل ان کو اپنے انداز میں خدا اس کو دکھا رہا ہے. 4 بازو 4 سر ہیں، جو اس کی جگہ تیندوے کے اوپر 4 سر نکلے ہوئے ہیں. اوکے، چوتھا حیوان اسے اسپیشلی انٹرسٹنگ اسے لگ رہا ہے. کہتا ہے خداوند یہ مجھے بتا یہ کیا چیز ہے. چوتھا حیوان ویسے کون سی حکومت تھی؟ روم. اب روم کی جو سلطنت ہے یہ آنے والے مخالف مسیح کی ایک پہلی جھلک لگتی ہے. اینڈ میں یہی اسی ٹائپ کی سلطنت مخالف مسیح کی سلطنت ہوگی. کیونکہ یاد ہے ٹانگیں لوہے کی، وہی آگے بڑھ کر 10 انگلیاں بنتی ہیں. ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا سلطنت برپا کرے گا. انہی کے بیچ میں سے ایک 10 بادشاہوں کے درمیان میں سے ایک بادشاہ نکلے گا جو 3 بادشاہیوں کو زیر کرے گا. یاد ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے. تو یہاں یہ وہی بات ہے. چوتھی بادشاہت روم کی ہے، لیکن روم کی بادشاہت مسیح یسوع کے آنے سے تقریباً 100 سال پہلے ختم ہو گئی. لیکن اینڈ میں بیچ میں کلیسیائی دور آ گیا ہے. آخر میں پھر اینٹی کرائسٹ کے دور کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ ان 10 بادشاہیاں ہوں گی، ان کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلے گا جو اینٹی کرائسٹ کی ٹائپ ہے. حیوان بھی اس کو کہا گیا ہے اور چھوٹا سینگ بھی کہا گیا ہے. اس کی مین بات یہ ہوگی کہ یہ اس کی آنکھیں انسان کی سی ہیں، بڑا رمز شناس ہوگا، بڑا سمجھدار ہوگا، دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے. روب داب والا بندہ ہوگا، پرسنالٹی اس کی زبردست ہوگی. آگے چل کر ہم پڑھیں گے مزید اس کو. اور یہ مغرور ہوگا. اس کو منہ دیا گیا جو بڑے بول بولنے کے لیے، انسان جو مغروری والا منہ جو ہے وہ اس کو دیا گیا. اوکے، آئیے اس کو پڑھیں. 19ویں آیت ہے. تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں. بائبل کھول لیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے، ناخن پیتل کے، جو نگلتا
اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھے، اور اس سینگ کی جو نکلا جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا اور اس بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ روبدار سمجھتے ہیں نا، پرسنالٹی۔ کئی دفعہ حکمران ہوتے ہیں پرسنالٹی کوئی نہیں ہوتی، وہ لگتا ہی نہیں کہ بندہ حکمران ہے، ٹھیک ہے، کئیوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی صورت روبدار ہے باقیوں کی نسبت۔ اوکے، میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا۔ اب یہ سینگ اینڈ ٹائم میں جو مخالف مسیح آنے والا ہے اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے دانیل چوتھے حوان کی حقیقت جاننا چاہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مقدسوں سے جنگ کرے گا۔ کون سے مقدس؟ جو اس دور کے اندر موجود ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس سے پہلے، لیکن جو اس دور کے اندر مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور مقدسین بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے، سینٹس آف گاڈ، ان کو بھی کہا گیا ہے، تو یہ مقدسوں سے لڑے گا، ان پر غالب آئے گا۔ اور لکھا ہے جب تک قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وہ وقت نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اینڈ میں بادشاہی خدا کے لوگوں کی اسٹیبلش ہوگی، 1000 سالہ بادشاہی مسیح قائم کرے گا، وہ اس وقت تک ہی ان کو ستائے گا۔ یہ اینڈ کی بات ہو رہی ہے۔ 23ویں آیت، اس نے کہا، اب اس نے سمجھایا، اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے جو سب سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ اس کا مطلب ہے اس کی بادشاہی بڑی سٹرانگ ہوگی، یہ ظالم قسم کا حکمران ہوگا جو لتاڑے گا، ہلاک کرے گا۔ اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں۔ اب تو بات کلیئر ہوگی، جو حیوان کے سر کے اوپر 10 سینگ تھے، یہ کیا ہیں؟ جو آنے والے ہیں 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، یعنی ایک اور بادشاہ ہوگا جو پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا۔ 3 سینگ اکھاڑ دیے گئے نا، تو اس کا مطلب سمپل سا ہے کہ 3 بادشاہوں کو زیر کر کے یہ اپنا تسلط قائم کرے گا، اور باقی 7 خود بخود ہی اپنی بادشاہی اس کو دے دیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، وہ خدا حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا۔ منہ سے دیا گیا بڑے بول بولنے کے لیے، لوگوں کے خلاف ہی نہیں، حق تعالیٰ کے خلاف بھی یہ کفر بکے گا۔ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا۔ اس کے لیے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ تنگ کرے گا لکھا ہوا ہے ویئر آؤٹ دا سینٹس آف گاڈ۔ ویئر آؤٹ، ویئر آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینا۔ اتنا آپ کسی کے پیچھے لگے رہیں کہ اگلا بندہ تنگ آ جائے۔ ابلیس بھی ایسے ہی کرتا ہے، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، وہ آخری سانس تک کوشش جاری رکھتا ہے۔ He will try to wear out the saints of God، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرتا ہے، اس کا مطلب پیچھے لگا رہتا ہے۔ اوکے، مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اوقات اور شریعت خدا بدل سکتا ہے، انسان نہیں کو بدلتا۔ وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایک دور کا مطلب ہے 1 سال، دوروں کا مطلب ہے 2 سال، اور نیم دور کا مطلب ہے آدھا سال، یعنی ٹوٹل 3.5 سال ایسے بنتے ہیں۔ اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ مخالف مسیح کو اتنا ہی اختیار دیا جائے گا، اس کا اختیار ویسے لامحدود نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں گے۔ نبوکدنصر نے دیکھا تھا ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، آ کر 10 جو انگلیاں ہیں ان کو لگا، جن 10 بادشاہیوں کا جو دور ہے، اور ختم، ساری بادشاہیاں
रेजा रेजा हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, और फिर वो जो पत्थर था वो याद है बढ़ता चला गया और पूरी रुए ज़मीन पर फैल गया। उसने कहा इन बादशाहों के आखिर अय्याम में आसमान का खुदा सल्तनत बर्पा करेगा जो किसी और के हवाले नहीं की जाएगी, वो अबदी सल्तनत है और वो खुदावंद यीशु की बादशाही है, खुदा की बादशाही है। ओके, हक तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत से ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करें, और तमाम आसमान के नीचे तमाम मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुक़द्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फर्मा बरदार होंगी। यह है इलाही सल्तनत, यह है खुदा की सल्तनत। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें खुदा ने अपनी उस सल्तनत में शामिल किया है जो ख़त्म नहीं होने वाली, जो अबदी सल्तनत है, जो इटरनल किंगडम है। दुनिया और उसकी चीज़ें मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। ऐसे लिखा बाइबल के अंदर, हमें खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए। 28वीं आयत, यहाँ पर यह अमर तमाम हुआ, मैं दानियल अपने अंदेशों से नहायत घबराया, मेरा चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन मैंने ये बात दिल में ही रखी। कहते कि मैंने सारी, अब याद करें दानियल को कितने 100 साल, हजारों साल पहले ये बताया जा रहा है। आज तो हमें मुकाशफा की किताब भी हमारे पास है और नबियों के सहीफे भी हैं, खुदावंद यीशु ने भी अपनी बातों में एक्सप्लेन किया है, हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आती है। लेकिन दानियल के लिए समझना कितना मुश्किल होगा जो अभी हालात आने वाले हैं। अब बाबल की बादशाहत ख़त्म हो चुकी है, अब मादी और फारसियों का दौर शुरू हो चुका है। दानियल सारी आने वाली चीज़ें देख रहा है, लेकिन ये रोया उसने बाबल का दौर अभी जारी था जब ये देखी थी। देखा है, शाह बाबल बेलशज़र के पहले साल में उसने ये रोया देखी। खुदा का कलाम वैसे पूरा होता है, इतनी डिटेल के साथ खुदा ने अपने बंदा दानियल के साथ ये कलाम किया, वाज़े किया। कई लोग समझते थे दानियल इलामी किताब है ही नहीं, ये बाद में लिखी गई है हालात को देखकर। वैसे खुदा डिटेल में नहीं बातें जाहिर कर सकता है। तो आइए खड़े हों, खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने अपने बंदों के ज़रिया से कितनी बड़ी गहरी बातें अपने लोगों पर जाहिर की है। खुदा तेरा शुक्र हो, हमें दानिश और हिकमत की रूह अता कर, ताकि खुदावंद हम तेरी बातों को जान सकें। जैसे भेद मुकाशफे तूने दानियल पर जाहिर किए, इसी तरह खुदावंद आज के दौर में अपने लोगों पर अपनी बातें जाहिर कर। हेल्प अस, ब्लेस अस, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी ताज़ीम, तेरी परस्तिश हो, हालेलुया। इन